بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 24 اکتوبر 2023 اور منگل کا دن ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈالر کی بات کریں گے تو آج پاکستان کی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر 31 پیسے مضبوط رہا ہے، اور اگر بات کریں ڈالر کی تو اس وقت ڈالر 279.43 پر انٹر بینک میں کلوزنگ ہوئی ہے۔ اب ہم دوستو بات کریں گے یو ایس کاٹن سیٹ مارکیٹ کی کہ آج یو ایس کاٹن سیٹ مارکیٹ کی کیا پوزیشن رہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو آج یو ایس کاٹن سیٹ مارکیٹ گزشتہ دن کے مقابلے میں آج بھی کافی کمزور رہی ہے، اور دیکھا جائے تو اس وقت تک 82.93 پر یو ایس کاٹن سیٹ مارکیٹ لائیو ٹریڈ کر رہی ہے، اور ابھی تک اوور آل دیکھا جائے تو 0.80 سینٹ مارکیٹ مائنس ہوئی ہے۔ دوستو آج ہم سب سے پہلے آپ کو روئی کے ریٹس کے بارے میں معلومات دیں گے، اور اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی لوکل کاٹن مارکیٹ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اب پاکستان کی لوکل مارکیٹ مندے کی طرف جانے کے چانسز اس کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پاکستان میں لوکل کاٹن مارکیٹ کے روئی کی بات کریں سندھ کی، تو اس وقت اگر سندھ کی بات کی جائے دوستو تو لوئر سندھ اس وقت 14,500 سے لے کر 16,000 کی ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اگر اسی طرح ہم اپر سندھ کی بات کرتے ہیں تو 15,500 سے لے کر 17,500 روپے کی پوزیشن اور ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب دوستو ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ روئی کے ریٹس لو کوالٹی، ایوریج اور ہائی کوالٹی میں کیا فرق ہے، اور کون سی ملیں اس روئی کو خریداری کرتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 14,500 اس وقت کم ترین ریٹ ہے سندھ میں، اور جو ہلکی روئی ہوتی ہے دوستو یہ اوپن ہینڈ ملز لیتی ہیں، جو زیادہ تر تولیہ اور دیکھا جائے تو جرابز وغیرہ جو بنتی ہیں اور چادریں وغیرہ جو بنتی ہیں، بیڈ شیٹس وغیرہ بنتی ہیں، اس کے لیے جو دھاگا تیار ہوتا ہے اس کے لیے جو روئی کی خریداری کی جاتی ہے وہ ہلکی روئی کی خریداری کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ریٹس ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہم آپ دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ایوریج اور ہائی کوالٹی کی، تو اس میں بھی دو کیٹیگریز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جو اعلیٰ کوالٹی کی روئی ہے وہ وائٹ یارن دھاگا بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جو ایوریج کوالٹی کی روئی ہے وہ کلر دھاگے کے استعمال کے لیے کلر کے لیے یعنی کلر جو دھاگا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کے ریٹوں میں ایک ویریشن ہوتی ہے، اور 3 طرح کی کوالٹیز اور 3 طرح کے ریٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم اچھی کوالٹی کی روئی کی بات کریں تو اس وقت سندھ میں اگر بات کریں تو 17,000 سے لے کر 17,500 تک اچھی کوالٹی کی روئی کے ریٹس واضح طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں دوستو پنجاب کی، تو پنجاب میں اس وقت 17,500 سے لے کر 18,500 روپے تک ایک واضح پوزیشن ہمارے سامنے آئی ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید روئی کے ریٹس میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ 2 سے 4 دنوں میں کیا ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی لوکل مارکیٹ میں ایک پازیٹیوٹی آئی ہے، اور پاکستان کی لوکل کاٹن مارکیٹ کے ریٹس بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر یو ایس کاٹن سینٹ کی بات کی جائے تو اس وقت یو ایس کاٹن سینٹ مارکیٹ جو 88 پر ٹریڈ کر رہی تھی وہ اب تقریباً 83 سینٹ پر ٹریڈ کر رہی ہے، اور ڈالر کے مقابلے میں اگر پاکستانی کرنسی کی بات کی جائے تو گزشتہ تقریباً 10 دنوں سے ڈالر ریٹ 276 روپے سے لے کر 280 روپے کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ اگر ان ریٹس کی بات کی جائے انٹرنیشنل ریٹ کی، تو آج بھی اگر 83 سینٹ اور $279 کے ساتھ انٹرنیشنل روئی کا ریٹ بنایا جائے تو 19,000 تقریباً 100 روپے بنتا ہے۔
اور یہ ریٹ کیسے بنایا جاتا ہے اس کی بھی میرے اس چینل میں تمام ڈیٹیل دی گئی ہیں، جو دوست دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اہم فیکٹر جو ہمارے سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ نے ایک پازیٹیو رخ اختیار کیا ہے، تو اس کی وجہ دوستو صرف اور صرف یہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ جب پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ انتہائی کم ریٹس پر چلی گئی تھی، تو اس وقت ایکسپورٹرز نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جبکہ ٹیکسٹائل کی طرف سے دھاگے کی فروخت میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو ایکسپورٹرز نے کم دام میں بھرپور دھاگے کی خریداری کی، جس کی وجہ سے ملوں کو بھی نئے آرڈر کے لیے روئی کی ضرورت پڑی۔ اور اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 3-4 مہینوں سے جو پاکستان کا مقامی سیزن شروع ہوا تھا، تقریباً جون سے سیزن سٹارٹ ہوا تھا، اور اگر اب دیکھا جائے تو اکتوبر اینڈ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی سیزن ہے وہ بھی تقریباً 80% کلوز ہو چکا ہے، اور تمام فیکٹس اینڈ فگرز سامنے آ چکے ہیں۔ اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ اس وقت 90% تک اپنا سیزن کلوز کر چکا ہے، اور تقریباً 10% مارکیٹ میں کپاس موجود ہے۔ اور اگر بات کی جائے پنجاب کی، تو پنجاب میں بھی اس وقت تک اگر دیکھا جائے تو 65 سے لے کر 70% تک سیزن کلوز ہو چکا ہے۔ اب اگر سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں لوکل کاٹن فیکٹریوں میں آنے کا سلسلہ تقریباً 1 ہفتے سے رکا ہوا ہے، اور مختلف فیکٹریوں سے اور مختلف اضلاع سے جب تمام دوستوں سے کاٹن فیکٹریز کے اونر سے بات کی گئی، حال احوال لیا گیا، تو ان کے مطابق جو لوکل کپاس کی آمد کا سلسلہ ہے وہ 400-500 من ڈیلی کے حساب سے ارائیول ہے، جو کہ گزشتہ دنوں میں ہر فیکٹری میں تقریباً 8 سے 10 ہزار من کی ارائیول لوکل کپاس کی ہوتی تھی۔ تو وہ لوکل کپاس اب بہت ہی کم تعداد میں فیکٹریوں میں آ رہی ہے، اور اگر جو سندھ کی جو فیکٹری چل رہی ہیں وہ زیادہ تر جو خریداری کر رہی ہیں وہ پنجاب کی غلہ منڈیوں سے کپاس کی خریداری کر رہی ہیں، اور اس کو لوکل کاٹن کے ساتھ ملا کر آگے فیکٹریوں کو چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سندھ کی خریداری کی وجہ سے پنجاب کی منڈیوں کے ریٹس بھی کافی بہتر ہوئے، اور ایک مارکیٹ نے ایک پازیٹیو رخ اختیار کیا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جب ڈیمانڈ آتی ہے کسی بھی بزنس میں تو پھر دوسرے فیکٹرز اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اور اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسے سیزن کلوز ہوتا جا رہا ہے کوالٹیز کے بہت زیادہ ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ٹیکسٹائل یونٹ کو اس وقت اچھی اور اعلیٰ کوالٹی کی کپاس کی انتہائی اشد ضرورت ہے، جس کے تحت وہ جنہیں کاٹن فیکٹریوں کو اچھے دام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک کمپٹیشن کسی صورتحال بنی ہوئی ہے ٹیکسٹائل کی طرف سے بھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو جنرز بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ ان کے پاس اب مزید اچھی کپاس آنے کا جو سلسلہ تھا وہ رکتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جس کے پاس اچھی کوالٹی کی کپاس پڑی ہوئی ہے وہ اچھی کوالٹی کی روئی بنا کر اس کو ہولڈ کر کے ایک اچھا اور معقول معاوضہ لینے کی کوشش میں ہے، کیونکہ اگر ٹیکسٹائل یونٹ باہر سے امپورٹ کرواتا ہے تو جو اس وقت 19,100 کی روئی ان کو آج کے حساب سے پڑ رہی ہے، اگر اس کو امپورٹ کرواتا ہے تو مزید اس پہ 500 سے 600 روپے فی من کا خرچہ آئے گا، اور وہ تقریباً 19,600 سے لے کر 800 روپے تک آج کی اگر ریٹس کے ساتھ بکنگ کروائیں تو وہ بھی ان کو 3 مہینے کے بعد ڈیلیوری ملے گی۔ تو یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز ٹیکسٹائل کے یونٹ کے ذہن میں بھی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جننگ سیکٹر بھی اب سمجھ چکا ہے کہ بقایا کتنی فیلڈ میں کپاس رہ چکی ہے، تو اس وجہ سے روئی کے ریٹوں میں ایک بہتری آئی ہے، اور اب کسانوں کو چاہیے کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں،
اور اپنی جو لو کوالٹی کی کپاس ہے اس کو بھی کمپٹیشن میں جیسا کہ خریداری ہوتی ہے تو اس کے اچھے دام ملتے ہیں تو وہ اچھے دام لیں۔ اگر کپاس کی بات کی جائے تو آج کپاس میں اچھی خاصی بہتری آئی ہے، اور ریٹوں کی بات کی جائے تو تقریباً پنجاب میں 7,500 سے لے کر 9,000 روپے تک آج کپاس کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں دوستو، تو اس وقت سندھ میں بھی اچھی کپاس کی ریٹس 8,500 روپے کی سطح کو پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے مارکیٹ کو ایک پازیٹیو رخ دیا ہے، وہ تمام دوستوں تک پہنچا دیں، اور جتنے بھی کام کرنے والے ہیں کاٹن کے حوالے سے وہ کوشش کریں کہ اپنی جتنی بھی ہلکی کوالٹی کی اگر کپاس ہے تو وہ فروخت کرتے جائیں مارکیٹ کے حساب سے، اور اگر جن کے پاس روئی ہے تو وہ بھی اپنے حساب سے اس بڑھتے ہوئے ریٹوں میں اپنی ہلکی کوالٹی کو فروخت کرتے جائیں، تاکہ اگر پھر خدا نخواستہ ایک مندے کسی پوزیشن بنتی ہے تو ان کے پاس اچھی کوالٹی کی روئی یا کپاس ہونی چاہیے، کیونکہ اچھی کوالٹی ہمیشہ مندہ ہو یا تیزی ہو اس میں اپنا ایک وزن رکھتی ہے اور اپنا ریٹ برقرار رکھتی ہے، اس میں خریدار ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی، سوچا تمام دوستوں کو بتاتے چلیں، حال حوال کرتے چلیں۔ آج کے حساب سے 12 بجے کے بعد جیسے ہی US کاٹن سینڈ مارکیٹ کلوز ہوگی تو پھر آپ کو تمام ڈیٹیل دی جائے گی کہ آج کاٹن سیڈ، کھل بنولا اور کپاس کی کیا صورتحال رہی ہے، وہ تمام دوستوں سے اگلے ولاگ میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔